تو یہ ٹاپک مذہب کا ہے, یہ ٹاپک آپ کے یونیورسٹیوں کو پروفیسروں کا نہیں ہے, تو یہ مذہب کا ٹاپک ہے, اس لیے ہمیں بتانا پڑتا ہے. اب سوسائٹی کی اصلاح کے لیے ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو میرے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, اس کی میں نے وجہ آپ کو بتا دی. دوسرا, اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر اسلام کو فالو نہیں کرو گے, سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اسلام ہی کو ہم کیوں فالو کریں, ہوتا ہے نا سوال. تو اس کا قرآن نے جواب دے دیا کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بناؤ گے, آخرت میں بیڑا غرق کر دوں گا میں تمہارا. آخرت میں کیا کر دوں گا؟ بیڑا غرق. ایسا چھوٹا موٹا بیڑا بھی غرق نہیں ہوگا. النار وعدها اللہ الذین کفروا, آگ ہے جس کا میں نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو اسلام کو فالو نہیں کرتے. تو اب میرے بھائی اگر گورا بہت ترقی بھی کر لینا اسلام سے ہٹ کے, تو میری نظر میں اس ترقی کی کوئی ویلیو بچی نہیں ہے. ہاں جب بچے گی جب میں اللہ کی ان دھمکیوں کو سیاسی دھمکیاں سمجھوں, یا مجھے اللہ کے ہونے میں ہی شک و شبہ شروع ہو جائے, یا مجھے اس قرآن کے ہونے میں کہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے, یہاں اگر مجھے شک پیدا ہو گیا, پھر میں کہوں گا یار ایک چیز جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے, نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی, نہ میں نے اللہ کو دیکھا نہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, تو میں خامخواہ میں ہوائی باتوں کی بیس پہ معاذ اللہ میں کیوں اتنا بڑا کام کرنا شروع کر دوں جس کے یقینی فائدے کا نہ مجھے علم ہے, اور نہ جو دھمکیاں وہ قرآن لگا رہا ہے اس کے بھی یقینی خطرات مجھے نہیں ہیں. یہ ایک معقول سوال بظاہر بنتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ اس کی ایک مثال ایسے, ہندو اپنے پنڈت جی کے پاس آیا, پنڈت جی نے کہا یہ کرو یوں کرو, اتنے پیسے فلان مندر میں دے دو, اتنے کروڑ وہاں دے دو, آخرت میں جو جنت کو کیا کہتے ہیں وہ لوگ, جو بھی کہتے ہیں بہرحال, گناہ کو پونا کہتے ہیں نا, پونا, گناہ کو پونا کہتے ہیں میرا, پنیا, اب گناہ کو کیا بولتے ہیں؟ پاپ, اور نیکی کو پنیہ نا, پنیہ کا لفظ کہیں سنا ہوا ہے میں نے اس لیے میں کہتا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم اس مندر میں اتنے پیسے دے دو اور اتنے لاکھ روپے خرچ کر دو, بیچارے خون پسینے کی کمائی سے کمائے, تو وہ کہے گا مجھے کیا ملے گا, کہ آخرت میں آپ کو پننا ملے گا. ہم پیار سے پننا کہہ دیتے ہیں, وہ جو مردی کہتے ہیں کریکشن کرتے رہیں گے اس کی بیٹھ کے, آپ کو یہ ملے منا ملے گا, چلو آخرت میں بہت اچھا سا, کیا ملے گا آپ کو؟ ثواب ملے گا. یار سیدھا سیدھا اردو میں ہی کہتے ہیں, ہمیں نہیں آ رہی ہندی. ثواب ملے گا آپ کو ان کے حساب سے جو بھی ثواب ہوتا ہے. تو اگر چھوٹی موٹی رقم ہوگی نا, ٹرائل بیسس پہ انسان دے سکتا ہے کہ چلو بھائی یار ٹرائی کر کے دیکھ لو, اگر آخرت نکلی جنت نکلی. جیسے اسلام ہی کی مثال دیتے ہیں, ہم ہندو کی مثال کیوں لیں؟ مولوی صاحب نے تقریر کی بھائی مسجد کے ڈبے میں جو چندہ ڈالے گا اسے جنت کی حور ملے گی. اب آدمی کہتا ہے یار 500 روپے میں اگر حور کا چانس بھی ہے نا, 100% یقین تو نہیں آ رہا بھائی, ہم تو قبروں میں مردوں کو جا کے دیکھ رہے ہیں, مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. نظر تو یہی آ رہا ہے نا, نہ جنت نظر آ رہی ہے نہ اللہ نظر آ رہا ہے. لیکن 1% چانس ہے کہ یار 1 ارب مسلمان کم از کم دنیا میں ہیں, تو شاید یہ صحیح کہہ رہے ہوں کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. تو 500 روپے میں میرا خیال ہے 500 روپے کا رسک لینا کوئی اتنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے, ڈال دیتے ہیں. شاید اگر سچی مچی میں سب کچھ نکلا, ورنہ 500 روپے ضائع ہی ہو جائیں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آج کل زیادہ تر مسلمان نا اسی بیس پہ چل رہے ہوتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, جمعے کے دن نہا دو کے ٹوپی پہن کے آ جائیں گے, یار شاید قبر صحیح سچی مچی نکلے تو ہم کم از کم جمعے کی نماز تو پیش کر سکیں گے نا. اے اللہ ہم بھی, وہ ایک بڑے کوئی مشہور آدمی تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو کیا ہوا کہ ہمارے مدرسے کے طلباء بیٹھ کے باتیں کر رہے, کوئی کہہ رہا ہے برے آدمی تھے, کوئی کہہ رہا ہے بہت اچھے آدمی تھے. ایسے جب لوگوں کی موت کے بعد تبصرے ہوتے ہیں, ایک طالب تھا ہمارا, بڑا مزاحیہ سا نا, اس نے کہا نہیں بہت اچھے آدمی تھے, پکے مسلمان تھے. کہنا ہم نے کہا تمہارے پیاس کا, کہہ رہے ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا, یعنی وہ مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. اس کی دلیل کیا تھی؟ ایک دن میں نے دیکھا ٹوپی شلوار میں, شلوار قمیض اور ٹوپی پہن کے گھوم رہے تھے. ہم نے کہا یار یہ کیا, یہ کون سی دلیل ہوئی؟ لیکن بہرحال بھائی ایک جو بہت زیادہ لبرلزم کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایک دفعہ بھی شلوار قمیض اور ٹوپی تو پہنتے ہی نہیں نا, بال خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے ان کو. تو
اب مسئلہ کیا ہے کہ اگر 100% یقین نہیں ہوتا تو آدمی ٹرائی کر لیتا ہے کہ 500 روپے میں حور کا چانس لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہی مولوی صاحب اگر آپ سے کہیں کہ 5 کروڑ روپے اس ڈبے میں ڈال دو اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تمہیں 70 حوریں ملیں گی, آدمی کہتا ہے مولوی صاحب 70 کیا 70,000 بھی ہو نا, 5 کروڑ کی رقم میں داؤ پہ لگانے, نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ تو چوڑے میں آ جائیں گے. 5 کروڑ یہاں والی جو ہے وہ بھاگ جائے گی ہماری, جو اپنی حور ہے. جب سارے پیسے اس کو پتہ چلیں گے نا حور کی بھیٹ چڑھا دی ہے اس نے, تو یہاں والی کیا ہوگی؟ وہ بھاگ جائے گی. بڑی قربانی انسان ناممکن ہے جب تک اپنی آنکھوں سے یہی منظر 70 حوریں لا کے اس کے سامنے کھڑی کر دی جائیں اور کہیں 5 کروڑ روپے دے اور یہ 70 حوریں لے جا, پھر گن پوائنٹ پہ نا لوگوں سے چھین کے 5 کروڑ روپے کا انتظام کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب میں اس سوال کو دوبارہ لے کر آتا ہوں کہ بھائی میرے پاس اگر یہ آپشن ہوتا کہ میں اسلام کو خدا نخواستہ چھوڑ دیتا, تو اسلام مجھے یہ آپشن دے نہیں رہا. وہ کہہ رہا ہے آخرت میں تمہارا کیا ہوگا؟ بے تحاشا نقصان. بلکہ اسلام تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی موقع ملے اللہ کے راہ میں لڑنے کا اور جہاد تم پہ فرض ہو جائے تو جان بھی دینی پڑی تو آپ کو جان دینی پڑے گی. غزوہ تبوک میں ہوا نا جہاد فرض عین ہوا, بہت سارے صحابہ جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں, غزوہ احد میں قربانیاں تھیں, غزوہ بدر میں ان کی قربانیاں, پھر فتح مکہ میں وہ شریک تھے, غزوہ خندق میں انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے, بھوک پیاس برداشت کی, اپنے گھروں کو قربان کر دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے نبی کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ میرے باپ بھی احد میں شہید ہو گئے, میرا بھائی بھی احد میں شہید ہو گیا, گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. بتاؤ میرے پاس اگر کوئی آتا, میں کہتا یار اس آدمی نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ باپ بھی شہید کروا دیا, بھائی بھی, اور گھر میں اب کوئی کمانے والا نہیں ہے, میں بے تحاشا چندے کا اعلان کرتا کہ نہیں کرتا کہ یار یہ تو میرا خاص وفادار آدمی ہے. نبی نے اعلان نہیں کیا. نبی نے کیا فرمایا؟ من یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے دامن کو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پاک رکھنا چاہتا ہے نا, چاہتا ہے اللہ بھی ہمیشہ اس کے دامن کو مخلوق سے پاک. ہاتھ کس کے ساتھ سامنے پھیلا رہا ہے؟ پیغمبر کے. لیکن پیغمبر اپنے آپ کو بھی مخلوق کی فہرست میں لا رہے ہیں, خالق کی فہرست میں نہیں لا رہے. پیغمبر سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی تو مخلوق ہوں. اچھا جو کمزور ایمان والے لوگ تھے ان کو نبی نے چندہ کر کے دیا, جن کا خیال تھا نا کہ یہ پکے ایمان والے, ان کو نہیں دیا. حالانکہ وہ تو زیادہ اپنے ہیں, جو اپنے تھے ان کو پیسے دینے سے منع کر دیا. نہیں بھائی, ان کی عادت خراب نہیں ہونی چاہیے, نبی سے بھی نہ مانگیں کبھی. اور صراحتاً منع نہیں کیا کہ مت مانگو, اشارے سے منع کیا ہے. من یستعفف یعفہ اللہ, جو اللہ سے پاک دامنی طلب کرتا ہے. پاک دامنی کا کیا مطلب؟ دامن رسوا نہ ہو. پاک دامنی زنا سے بچنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ زنا کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے. پاک دامنی بھیک سے بچنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ مانگنے سے بھی انسان کی عزت چلی جاتی ہے, اگر عزت ہو. کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے ہم تو صبح شام مانگتے رہتے ہیں, ہمیں تو کوئی عزت نہیں جا رہی ہماری. وہ ایک آدمی کسی محلے میں گیا, آیا, کہتا ہے یار اللہ کا شکر ہے کہ میری عزت نہیں ہے. میں نے کہا اس میں شکر کی کیا بات ہے؟ کہنا اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو جانی تھی. آج میں نے ایسا کام کیا اس محلے میں کہ میری اگر عزت ہوتی نا تو آج میں بہت بے عزت ہو جاتا. تو کہہ رہا ہے شکر ہے میری پہلے سے سرے سے کوئی عزت تھی نہیں. تو ہمیشہ بے عزتی عزت دار لوگوں کی ہوتی ہے, جو بے عزت ہوتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو بھیک مانگنے سے عزت جاتی ہے ان لوگوں کی جن کی پہلے سے سوسائٹی میں کوئی عزت ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یستعفف, جو اللہ سے پاک دامنی طلب کرتا ہے, یعنی اپنی عزت بچانا چاہتا ہے, اللہ بھی اس کی عزت بچاتے ہیں. کیا مطلب؟ اسے بھیک کے داغ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے, غیب سے اس کے لیے روزی کا انتظام کرتے ہیں. تھوڑا صبر کر لیا جائے نا, پیٹ کاٹ لیا جائے, بھائی کسی سے مانگنا نہیں ہے, تو اللہ پھر مدد کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس نے نہیں ہاتھ پھیلایا نا, اب میں اس کو لوگوں کا محتاج نہیں ہونے دوں گا, لیکن صبر کرنا پڑے گا.
اور پھر دوسری بات نبی نے فرمائی وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس عزت بچانے کے لیے تو بہت صبر کرنا پڑے گا. 10 سال کا بچہ جس کا باپ بھی شہید ہو گیا، جس کا بھائی بھی شہید ہو گیا، ماں اکیلی گھر میں ہے، وہ کیا کہے گی بھائی ہم نے اپنے خاندان کے سارے لوگ تو لٹا دیے، اب ہم فاقے کیسے برداشت کریں؟ تو ٹھیک ہے عزت اہم چیز ہے، صبر کتنا کرنا پڑے گا اس کے لیے. لیکن نبی نے اگلی جملے میں یہ بتا دیا من یتصبر، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے نا یصبرہ اللہ، اللہ اسے صابر بھی بنا دیتے ہیں. یہ صبر بھی کس سے مانگو؟ خالی پیسے نہیں اللہ سے مانگنے. غربت اور مہنگائی میں جو ٹینشن ہوگی اس ٹینشن کو ختم کرنا بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اللہ مجھے اس پہ صبر دے، تو اللہ صبر دے دیتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ اتنی بڑی قربانی، باپ شہید، بیٹا شہید، اور گھر میں فاقے، اور نبی نے بھی، حالانکہ نبی چندہ کر کے دے سکتے تھے، دوسروں کو بھی تو دے رہے تھے نا، جبکہ یہ امید ہو کہ میری مدد بھی کر سکتے ہیں، خالی ہاتھ واپس بھیج دیا. ایسے میں اگلی جنگ کے لیے اگر نبی بلائیں تو جس کا ایمان ایسا ہو جیسا ہمارا 500 والا، کہ 500 میں ٹرائل بیسس پہ آپ ایک حور کا رسک لے سکتے ہیں، تو اگر ایسا ایمان ہوتا اگلی جنگ میں شرکت کرتے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی، کبھی بھی نہیں کرتے. لیکن انہوں نے ہر جنگوں میں نبی کا ہمیشہ ساتھ دیا. بدر میں شریک ہونے والے، احد میں شریک ہونے والے، خندق میں تو کتنی ٹینشن تھی. اب آپ دیکھو اسلام کو اپنے دعوے کی سچائی کا یقین کتنا ہے کہ اسلام بھی کوئی لچک نہیں دکھا رہا. تبوک کا جب موقع آیا نا تو تبوک سے زیادہ سخت، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ سخت کوئی آزمائش کا موقع تھا نہیں. احد میں بھی لڑائی بڑی سخت ہوئی ہے، لیکن وہ تو لڑنے کے بعد پتا چلا نا کہ سخت ہوئی ہے، پہلے تھوڑی پتا تھا. تبوک میں پہلے سے پتا تھا کہ اتنی ٹینشن والی لڑائی اب تک عالم اسلام میں ہوئی نہیں ہے، کہ بہت لمبا سفر، انتہائی شدید گرمی، اور کھجوروں کے پکنے کا ٹائم، جو پورے سال باغ پہ محنت کی ہے وہ پھل توڑنے کا وقت ہے. اور رومیوں سے لڑائی، انگریزوں سے، جو آج کے انگریز ہیں، یہ اس زمانے میں بڑے ماہر تھے، یہ ان سے لڑائی ہے. اتنا لمبا گرمیوں کا. آج آپ ذرا جائیں نا مکہ سے یا مدینہ سے تبوک کا سفر کریں بائی روڈ، آپ کو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اور وہاں تفریح کے لیے نہیں جا سکتا آج انسان، بائی روڈ سفر کرے دماغ سے، لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ جو لوگ نہیں جا رہے نا ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی جا رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو بدر میں آپ کے ساتھ تھے، احد میں آپ کے ساتھ تھے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا. کیوں پڑے گا؟ یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاؤ یا نہیں جاؤ. وجہ کیا ہے کہ دشمن بہت طاقتور ہے اور تم کم ہو. اگر یہ کم لوگوں میں مزید کچھ گھر میں بیٹھ گئے باغ کا بہانہ بنا کے یا کوئی بھی مسئلہ، تو اسلام کمزور پڑ جائے گا، اور تمہاری ذمہ داری ہے اسلام کو بچانا. لہذا یہاں جہاد فرض عین ہے، ہر شخص پہ ایسے فرض ہے جیسے ہر شخص پہ رمضان کا روزہ فرض، ہر شخص پہ نماز فرض ہے، بالکل اسی طرح تم میں سے ہر شخص کو کرنا پڑے گا. بعض دفعہ جہاد آپشنل ہوتا ہے، فرض کفایہ جسے کہتے ہیں، کہ آپ کی فوج اگر بارڈر سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے تو آپ پہ لڑنا لازم نہیں، لیکن بعض دفعہ ہر ایک پر فرض ہو جاتا ہے. تو تبوک کے موقع پر یہ وہ موقع تھا جس میں جہاد تمام صحابہ پہ فرض عین ہو گیا تھا، اور ایسے موقع میں موت کا بھی خطرہ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن نے کہہ دیا کہ جو پیچھے رہے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. کیونکہ منافقین بہت ٹینشن میں آ گئے، وہ کہنے لگے اتنی شدید گرمی میں ہم کیسے نکلیں گے، ایک دوسرے کو ڈی موٹیویٹ کرنے لگے. لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو. قرآن نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. دو آپشن ہے، یا تو یہ گرمی برداشت کر لو یا جہنم کی آگ کی گرمی. تو صحابہ میں میجورٹی نے، 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے لیکن پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کی سزا بھی بہت سخت دی گئی ان کو. باقی سارے صحابہ کیا ہوا؟ میدان میں نکل پڑے.
اس وقت وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ جہنم کی وعیدیں کس بیس پہ سنائی جا رہی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ایسے ہے. اس مثال کو اب میں یوں سمجھاتا ہوں. امام صاحب نے کہا 500 روپے میں حور, سب ٹرائی کر لیں گے بھائی شاید حور مل جائے. امام صاحب نے کہا 5 کروڑ میں حور ملے گی, کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. لیکن امام صاحب نے یہ کہا, الٹا کر لو اس کو, امام صاحب نے کہا جو 5 کروڑ نہیں دے گا اس کو حور تو ویسے بھی نہیں ملے گی, جہنم میں جائے گا وہ. امام صاحب کو پکڑ کے کوٹ دو گے کہ نہیں کوٹ دو گے آپ کہ یار 5 کروڑ روپے کی قربانی ہم سے لے رہے ہو, اور آپ چلو پہلے تو حوروں کی لالچ دی, ہم نے کہا یار چھوڑو پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی, لیکن اب آپ الٹا وعیدیں سنا رہے ہو کہ نہیں دیے تو کہاں جہنم میں جاؤ گے اور سزا ملے گی, اور پولیس والے باہر کھڑے کر دیے جو پیسے نہ دے اس کو پکڑ کے لے جاؤ. ایسے موقع پہ آپ کیا کرو گے؟ الٹا امام صاحب کو پکڑ کے کوٹ دو گے. اگر نہیں کوٹ رہے اور 5-5 کروڑ دے رہے ہو, اس کا مطلب آپ کو امام کے صحیح ہونے کا 100% سے بھی زیادہ یقین ہے. سمجھتے ہو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا, قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. تبوک میں تم ہلکے ہو یا بوجھل تمہیں نکلنا پڑے گا. نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ اس مدینہ کی گرمی سے زیادہ سخت ہے. سارے کے سارے صحابہ ایسا نکلے ہیں کہ بعض صحابہ ایسے تھے جو نبی کے پاس آئے, نبی نے عرض کی, نبی نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے میں تمہیں بٹھاؤں, نہ کوئی پیسے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی سواری کا میں انتظام کروں, تم واپس چلے جاؤ. قرآن کہتا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدم, روتے روتے واپس گئے ہیں کہ اتنا بہترین موقع خدا کو راضی کرنے کا ہم سے مس ہو رہا ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ اس کی مثال وہ اصل میں حور کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آتی بات. یہ ایسے ہے جیسے 5 کروڑ روپے امام صاحب نے کہا آپ کو دوں گا, آپ مجھے دو, اس میں حور ملے گی, نہیں دیے تو کٹ لگے گی ٹائٹ والی, تو ہم تو دیں گے ہی نہیں نا. ہمیں کیا پتا سچ بول رہے ہو, لیکن ہمارے ایمان کا لیول کیا ہوگا کہ ہم 10 کروڑ لے کر آئیں اور امام کہہ رہے ہو کہ چونکہ ڈبہ بھر گیا مزید پیسے نہیں, اور ہم روتے ہوئے واپس جا رہے ہوں کہ یار اتنا بڑا آپشن کیا ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. یا تو یہ امام اتنا بڑا 2 نمبر ہے معاذ اللہ کہ اس نے ایسے چاپلوسی والی باتیں کر کے اور ایسے گھما پھرا کے لوگوں کو الو بنا دیا ہے, یا خدا کی قسم یہ سچا ہے اور اس کے پاس اتنے زبردست دلائل ہیں اپنے سچے ہونے کے. کیونکہ اگر یہ 2 نمبر ہوتا ہے نا تو قوم کے جاہل اور بالکل ہی مینٹل لیول جن کا کسی کام کا نا, وہ اس سے متاثر ہوتے, جیسے پھونکو والی سرکار سے ہوئے ہیں متاثر. پھونکو والی ایک سرکار آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں, ان کی پتہ نہیں پھونکیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. ایک پھونکو والی سرکار مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے, فیس بک پہ لکھیں پھونک مار مار کے. میں پہلے سے ریسرچ کر رہا تھا اتنی پھونکے بندے کے پاس آئی کہاں سے ہیں نا, مسلسل پھونکے مار رہے ہیں. اب پتہ چلا کہ وہ ہدیے جو نذرانے آتے ہیں نا انہی سے پھونک بھر رہی ہے. یہ گیس کا سلنڈر میں جو گیس بھر رہی ہے, کیونکہ اتنی پھونک نکل نہیں رہی ہے جتنی ہدیے اور نذرانے کے ذریعے پھونک آ رہی ہے. تو یہ روحانی عامل جو ہوتے ہیں نا, یہ اتنی, ہم تو 2-4 دفعہ پھونک لگائیں دم کرنے کے لیے, ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا, پھونک بھی ختم ہو رہی ہے ہماری, ٹھیک ہے نا. لیکن جب نذرانے آنا, ایک پھونک پہ اتنے پیسے مل رہے ہوں آپ کے, تو پھر انسان گیس کا سلنڈر بن جاتا ہے. خیر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا موٹیویشن تھی کہ غیب کی بات ہے, نہ جنت صحابہ نے دیکھی اور نہ جہنم, لیکن جن کو تبوک میں واپس کیا جا رہا ہے اعینہم تفیض من الدم, رو نہیں رہے, بے تحاشا رو رہے ہیں. اللہ یجدوا ما ينفقون, کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے, سواری نہیں ہے جس میں بیٹھ کے وہ تبوک میں جائیں. اور جن لوگوں پر اثر ہوا ہے وہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی جیسے لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں مربع میل علاقوں پر حکومت کی ہے. اس کا مطلب وہ قوم کے ذہین ترین لوگ تھے, قوم کے ذہین ترین لوگ تھے. تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ جس کی موٹیویشن پہ جا رہے تھے نا, جس نے جنت کا کہہ دیا اور یقین کر لیا, اس شخصیت نے اپنے سچے ہونے کے دلائل کے ان کے سامنے اتنے انبار لگا دیے تھے کہ یہ وہ امام ہے جو 5 کروڑ پہ وعید بھی سنا رہا ہے, تو جس کے پیسے وصول نہیں کیے جا رہے وہ روتا ہوا واپس جا رہا ہے. سمجھ میں میرا خیال ہے نہیں آ رہی آپ لوگوں. یہ جھوٹے نبی کے ساتھ ایسا
ہو نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو؟ تو وجہ کیا ہے کہ صحابہ نے آپ کے معجزے دیکھے, آپ کی سیرت دیکھی, ان کو یقین تھا کہ یہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ آپشنل ہوتا, اللہ مجھے کہتا کہ آپ اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو فی الحال لے لو, دیکھو گورے اتنا کامیاب ہو گئے, وہ نکاح کا سسٹم, ایک شادی بھی نہیں ہے, تم 4 کی بات کر رہے ہو, بچے زیادہ پیدا کرو, 2 بچے ہی اچھے والا وہاں سے لے لو, بچے زیادہ پیدا کرنے سے غربت آئے گی, آتی واتی نہیں, ایک لوگوں نے مثال وہ مشہور کیا ہوا ہے. تو میں اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو لے لیتا, کسی بھی طریقہ حیات کو, اگر اسلام پرمیشن دیتا تو میں ضرور لیتا. اسلام پرمیشن بھی نہیں دے رہا, بلکہ دھمکیاں لگا رہا ہے, کسی اور طرف کھسکنے کی کوشش کی تو شدید نقصان ہوگا.